बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं उतार ढिंडसा और आप देख रहे हैं SDTV। आज से तकरीबन 20-22 साल पहले इंडिया, जो हमसे 6 गुना बड़ा मुल्क है, उसकी इकॉनमी तकरीबन 4 गुना बड़ी थी, GDP का साइज़। इस वक्त 6 गुना बड़ा मुल्क है और 10-11% बड़ी है, अबाउट 3 ट्रिलियन से ऊपर चली गई है। इट इज़ टचिंग द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। इन 20 सालों में ये क्या हुआ, यानी कि 20 साल पहले पाकिस्तान ज़्यादा अमीर मुल्क था, क्योंकि 6 गुना बड़ा मुल्क था इंडिया। अब इंडिया से कोई मैच नहीं है। 92 में मनमोहन सिंह के ज़माने में जो फ्री फ्लोट किया रुपए को, और वो जो पॉलिसी रिफॉर्म इकट्ठी की, इनफैक्ट हमने शायद पहले की। इस वक्त अब लिक्विडिटी का क्रंच है, पाकिस्तान को डॉलरों की ज़रूरत है और रुपए की ज़रूरत है। ना रुपया है और ना डॉलर है, क्योंकि अगर रुपया छापते हैं तो पहले ही बेकदर है और उससे वो चीज़ें आप ख़रीद नहीं सकते। नतीजा फिजिकल मेजर्स लें और टैक्स रेज़ करें, और लोगों में ऑलरेडी सिक्कत नहीं है, और पॉलिटिकली हुकूमत उन क्वार्टर्स को टच करने से डरती है जिनसे डरती है, उनके ऊपर टैक्स नहीं, क्योंकि इनइक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस वक्त हम IMF के 23वें प्रोग्राम में के आखिरी ट्रांच के लिए कोई नेगोशिएशंस कर रहे हैं, जिसने जून में ख़त्म हो जाना है इस फिस्कल ईयर पे, और नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए ब्रांड न्यू प्रोग्राम में हमें जाना पड़ेगा। 2.2% ऑफ द GDP डिमांड है कि हम फिस्कल मेजर्स लें एडिशनल। इसका मतलब है कि अगर $300 बिलियन की इकॉनमी है तो तकरीबन 1500 अरब रुपया, और जो स्वाइप पेट्रोलियम और एनर्जी के ऊपर टैक्स और विद होल्डिंग और अदर चीज़ों के अलावा हम लगा नहीं सकते, क्योंकि जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर है, FBR है, वो ज़ाहिर है सबको पता है कि वो फिस्कल मेजर जो हैं उनसे, जिनके पास पैसा है, जिन्होंने कम टैक्स दिया, हम ले नहीं सकते, वगैरह वगैरह। अब इस वक्त निपॉन पेंट जैसी कंपनी इंग्रेडिएंट ना होने की वजह से प्रिंसिपल्स के पास भागे फिर रहे हैं उनके प्रेसिडेंट के, $12 मिलियन का इंग्रेडिएंट आप हमें तोहफ़ा दे दें किसी और सब्सिडरी से या किसी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से पेंट की। इसी तरह स्टील रुकी हुई है, वगैरह वगैरह। हमारे साथ आज मौजूद हैं पॉलिसी एनालिस्ट और एक तबाद लैब के CEO मुशर्रफ ज़ैदी। आप किसी तारफ़ के मतलब थोड़ा सा हमें बताएं कि ये जो हम सुनते हैं कि ये IMF की ये शर्त होगी, इससे हट के कोई बीमारी के डायग्नोज करने के, बीमारी का भी तो इलाज है ना, ये तो सिम्टम्स और साइन है सारे। बीमारी का इलाज जो है वो तकलीफ़ दे है, और तकलीफ़ बर्दाश्त करने के लिए अगर पेशेंट तैयार ना हो तो फिर ज़ाहिरी बात है बीमारी हल नहीं होती। पेशेंट इस मुल्क में उसको बनाया हुआ है जिसमें कोई ख़राबी नहीं है, और सारी तकलीफ़ जिसमें कोई बीमारी नहीं है उसको सहनी पड़ती है। वो है पाकिस्तान का गरीब अवाम, यानी कि वो लोग जो मुल्क को छोड़ के मुल्क से दूर रह के मेहनत कश लोग हैं, जो पैसे बेचते हैं हर महीने, वो लोग, और वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हुए हर दिन जो है मेहनत करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या सर्विसेज सेक्टर हो। लेकिन फूड पैंडा का डिलीवरी राइडर जो है, उसको अगर आपने तकलीफ़ पहुंचानी है तो मेरा ख्याल है कि बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट वो कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेगा। तो यानी अनलेस कि हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को अब स्टार्व करने पे और बेसिकली मतलब ख़त्म करने पे तुल गए अड़े हुए हैं, तो एक्चुअली अल्टीमेटली तो इवेंचुअली हमें एक्चुअल पेशेंट को देखना पड़ेगा। एक्चुअल पेशेंट पाकिस्तान की अशराफिया है, और उस अशराफिया को इतनी ज़्यादा आसाइशें और आराम के ज़राए जो है वो हमने पेश किए हैं पिछले 70 साल में, कि अब वो अशराफिया इमेजिन भी नहीं कर सकती कि उन चीज़ों पे बात भी हो सकती है जिन पे बात करना ज़रूरी है। छोटी सी ये फ्यूल के बारे में जो बात हो रही है कि फ्यूल सस्ता क्यों है, फ्यूल सस्ता हमेशा इसलिए रखा जाता है क्योंकि फ्यूल के जो यूज़र्स हैं वो अपर मिडिल क्लास एंड अबव हैं। वो गरीब आदमी जो है वो तो 1-2 लीटर पेट्रोल अपनी मोटरसाइकिल में डाल के चलाता है, लेकिन फ्यूल की वजह से इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है, जो मेरे लिहाज से ओवरस्टेटेड है, उसकी वजह से पूरी डिबेट जो है वो पेट्रोल प्राइसेस पे। ये डिबेट कोई नहीं कर रहा कि इन चीज़ों को क्यों बदलना पड़ रहा है। जब तक इस मुल्क में जो तफरीक है कि कौन वजह है
کس کی وجہ سے یہ مسائل درپیش ہیں اور کس کو اس کا بوجھ اٹھانا ہے. یہ بڑا بنیادی پوری کائنات کا بھی یہ اصول ہے اور میں سمجھتا ہوں اکنامکس کا بھی, کہ اگر مسئلوں کی جڑ جو ہے وہ یہاں ہے لیکن اس مسئلے کی جو تکلیف ہے وہ یہاں پہ محسوس کرائی جائے گی, کی جائے گی, تو دو مسئلے ہوں گے. ایک یہ کہ وہ مسئلے ہیں وہ کبھی حل نہیں ہوں گے, کیونکہ جو وہ مسئلے پیدا کر رہے ہیں ان کو. اچھا یہ تو ٹھیک ہو گیا, پولیٹیکلی اس کو کریکٹ کرنے کی ضروری ہے, اس کو کریکٹ کرنے کا کوئی ماڈس آپرینڈائی بھی تو ہوگا. ماڈس آپرینڈائی ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. کیا ہے دلسا صاحب؟ ماڈس آپرینڈائی ایک روبسٹ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے جس میں سارے صوبے جو کنسٹیچوئنٹ یونٹس ہیں ان کو عزت کے ساتھ, ان کی عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھا جائے, ان کو اپنے حقوق اور اپنی جو ان کی اپنی ایجنسی ہے اس کے تحت ان کو ریسورسز ملیں. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر, جیسے میں دلسا صاحب میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگوں سے زیادہ مجھے سمجھ ہے, لیکن اس میری جو انا ہے اس کے اوپر قدغنیں ہیں. قدغن یہ کہ میں فار ایگزامپل آپ سے بہتر سمجھتا ہوں ایس ڈی ٹی وی کو کیسے چلانا ہے, لیکن میں ایس ڈی ٹی وی میں نہ کام کرتا ہوں, نہ میرا شیئر ہولڈر ہوں, نہ میں بورڈ پہ بیٹھتا ہوں, نہ میرے پاس وہ نوکری ہے. تو میں جتنا بھی سمجھوں کہ مجھے بہتر ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں آپ کے اوپر حاوی کر سکوں اپنا اوپینین انلیس کہ میں آپ کو کنونس کر سکوں. اگر, اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ بھئی آپ جس چیز کے بارے میں اگر آپ سمجھتے ہیں بہتر ہے تو کوئی ذریعہ ہونا چاہیے لیگل, یعنی کہ یا تو میں اپلائی کروں نوکری کے لیے, یا میں بات کروں کسی سے, میں بورڈ پہ آ جاؤں, یا میں آ کے پیسے دوں اور شیئر ہولڈر بن جاؤں. لیکن اگر بغیر کسی نیکسس کے میں اوپر سے آ کے بیٹھ کے آپ کو بتانا شروع کر دوں تو نہ آپ ٹھیک طرح چل سکیں گے اور نہ میری جو ویلیو ہے اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا. اسی طرح اس ملک میں جو بنیادی سکزم ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا کام ہے ملک کو چلانا اور اس کی سمت کا تعین کرنا, اور جن لوگوں کا کچھ اور کام ہے, ان لوگوں میں تفریق ختم ہو. یہ بات تو ہو گئی نا, یہ تو پتہ ہے سب کچھ, مطلب اس میں تو ہم کوئی انالیسس یہ سب کو پتہ. بات یہ ہے کہ اس کو کریکٹ کرنے کا کوئی طریقہ کیا ہو سکتا ہے. اس کا طریقہ بڑے واضح ہے. جو سبسڈیز اشرافیہ کے کچھ اہم گروپس ہیں وہ جو انجوائے کرتے ہیں, ان سبسڈیز کو ہٹا کے اور اس کا الٹ ان گروپس کو ٹیکس کرنا ہے, اور جو بوجھ ہے غریب عوام پر جو پڑ رہا ہے اس کے لیے مرم پٹی کے طور پہ کچھ انسٹرومنٹس ان کی سپورٹ کے لیے. سو سب سے پہلے ریموو دا سبسڈیز, تاکہ جو ایک ہوتا ہے کہ آپ مفت میں لے رہے ہو, ایک ہوتا ہے کہ آپ مفت میں بھی لے رہے ہیں اور آپ کو ساتھ ایکسٹرا بھی دیا جا رہا ہے, بونس. سبسڈی بیسکلی یہ پاکستان میں سبسڈی کیا ہے, سبسڈیز ان ایریاز میں اور ان گروپس کو مل رہی ہیں جو آلریڈی بہت امیر ہیں اور جن کے پاس سارے جو ذریعے ہیں اکانومی کو گرو کرنے کے وہ ان کے پاس ہیں. ان کو مزید جو ہے ریوارڈ کیا جا رہا ہے کہ وہ آلریڈی امیر ہے تو آپ یہ لیں, آپ اور امیر ہوتے رہیں, اور آپ کے اوپر اس ملک کی نگہداشت یا اس کی رکھوالی کے لیے آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ سبسڈی بھی لیں اور آپ کے اوپر ٹیکسز بھی بہت کم ہیں. تو وہ کون کون سے سیکٹرز ہیں اس ملک میں؟ شوگر کیوں گرو ہوتی ہے اور شوگر کی پرائس کو کیوں کنٹرول کیا جاتا ہے؟ تاکہ ہم سب کو ڈائبٹیز ہو جائے, یا تاکہ کچھ امیر خاندان اور گروپس جو ہیں وہ مزید امیر ہوتے رہیں. تو یہ سبسڈائزیشن آف سم سیکٹرز ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ جتنے بھی امیر ترین گروپس ہیں, کارپوریشنز ہوں, سیکٹرز ہوں, کمپنیز ہوں, ان کے اوپر جو ٹیکس کا بوجھ ہے وہ نسبتاً کم ہے, پچھلے چند سالوں سے آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے, لیکن جس تیزی سے غریب عوام پہ ٹیکس کا بوجھ بڑھ رہا ہے اس سے کہیں سلو. تو یہ جو اسکیل ہے ٹیکسیشن کا, اس کو شفٹ کرنا ہے غریب سے ہٹا کے پروگریسو ٹیکسیشن رجیم پہ, کہ جو سب سے زیادہ قابل ہیں ٹیکس دینے کے ان کے اوپر ٹیکس پڑے. اور پھر تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ پوری اکانومی میں جو پیسے ہیں, کریڈٹ ہے, اس کی اویلیبلٹی جو ہے وہ صرف ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے جن کے پاس آلریڈی پیسے ہیں. جب تک آپ اسمال اور میڈیم بزنسز کو فروغ نہیں دیں گے, اور وہ صرف اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کریڈٹ مارکیٹ کو کھول دیں. کلیٹرل کے جو اصول ہیں جن کے تحت یہ اکانومی جو ہے یہ سفیکیٹ ہو کے تباہ ہو چکی ہے, اس سے ہٹ کے جو پوری دنیا کے اصول ہیں کہ ایک رسک پریمیم کے تحت آپ لوگوں کو مارک اپ چارج کرتے ہیں, تو پھر رسک لینا, پھر جائیں اور ایک نیا بزنس ہے بغیر کلیٹرل کے ایک اچھے بزنس پلان کے تحت اگر وہ آتا ہے آپ کے پاس
کہ یار یہ والی کریانے کی دکان یا یہ والا جو ہے ریڑھی جو ہے اس کو چلانے سے میں یہ پیسے کما سکتا ہوں اور میں پروفیٹیبل ہو جاؤں گا اور میں آپ کو واپس لون دے سکوں گا تو آپ دیں. اس طرح کی فیسلٹیز اس پوری اکانومی میں برائے نام سے بھی کم ہے. تو باقی پوری دنیا میں کریڈٹ اویلیبلٹی فار اسمال اینڈ میڈیم سائز بزنسز, ٹیکسنگ دا موسٹ کیپبل اینڈ ایبل اینڈ ناٹ سبسڈائزنگ دی آلریڈی سپر رچ. یہ 3 اصول ہیں, بالکل جنیرک ہیں. وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ تو ہر کوئی کہے گا کرنے, کون کرے گا؟ آئی ایم ایف کے دیکھیں, ہم نے آئی ایم ایف کے متعدد پروگرام ہم نے دیکھے, بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کیریئر کے سٹارٹ سے. آپ کو یاد ہے کہ پہلے وہ آیا کرتا تھا ای سیپ, انہانس اسٹرکچرل, پھر وہ ہمسائے میں نوبل پرائز مل گیا سین صاحب کو پاورٹی کے, تو نام انہوں نے اس کا تبدیل کر دیا پاورٹی اینڈ گروتھ فیسلٹی. ای سیپ کے ساتھ سیپ تھا, ای سیپ 2 کے ساتھ سیپ 2 تھا, ای سیپ 3 کے ساتھ سیپ 3 تھا, پھر وہ تبدیل ہو گیا, جب وہ نام بدلا تو وہ پی آر ایس پی بن گیا, پھر پی آر ایس پی 1 2 3 بنا. اب پتہ نہیں آج کل, لیکن پاور سیکٹر میں جو سبسڈیز تھیں یا جو لیکیجز تھیں وہ ڈے 1 سے پہلے ورلڈ بینک کا آیا, پھر وہ فسکل سائڈ پہ شاہد صاحب آئے, شاہد حسین ہمارے جرنلسٹ دوست کے بھائی جو تھے ورلڈ بینک سے, ان کی ریفارم ہوئی, $100 ملین کا لون ہم اس کا قرضہ دے رہے, وہ ریفارم ہم نہیں تھی, کون کرے گا؟ دیکھیں یہ تو کسی بھی ملک میں اشرافیہ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس نے سمت بدلنی ہے. پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ اور ممالک میں اس سے زیادہ سنگین مسائل رہ چکے ہیں, اور وہ اسی طرح کی اکنامک, پولیٹیکل اکانومی, سوشل ساری جو پرابلمز ہیں وہ ان کو فیس کرنی پڑی ہیں, اور پھر جب فیصلہ ہوا ہے تو چیزیں بدلنا شروع ہوئی. آپ کے یا میرے یا دیکھنے والوں کے فیصلے سے کہ جی ہم آج فیصلہ کریں پاکستان بدل جائے گا, پاکستان نہیں بدلے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ سچویشن وہاں آ گئی ہے کہ اس وقت اب سمجھ آ گئی ہے کہ اب چینج کرنا پڑے گا؟ نہیں, ابھی نہیں آیا. آخری کوئکلی آگے واٹ سینیریو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لمبی لائنیں لگ جائیں گی؟ ابھی جو مہنگائی ہے, ڈو یو تھنک کہ آگے ہم شارٹیجز دیکھ رہے ہیں یا اس طرح؟ جی ہر سیکٹر میں شارٹیجز ہوں گی موسٹ لائکلی. ابھی اگر بچ بھی گئے ڈیفالٹ سے تو ڈاؤن دا روڈ ڈیفالٹ جو ہے وہ مجھے انیویٹیبل لگ رہی ہے. اس میں منصوبہ بندی ضرور کی جا سکتی ہے, ہیلپ ضرور کی جا سکتی ہے. انڈونیشیا میں 1998 میں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ انڈونیشیا میں بھی ہوا ہے بڑے منظم طریقے سے, یہ ترکی میں ہوا ہے ایک مختلف طریقے سے, یہ بنگلہ دیش میں ہوا ہے ایک بہت عجیب طریقے سے جو میرا خیال ہے کچھ زیادہ بھاگ گیا ہے.